بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا مدينة خطي خطعتك غريبا فقيرا چمک تم سے پاتے ہیں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں جا بجا صدائے اتحاد کی جانب سے مختلف جگہ پر اجلاس کر کے علماء کے درمیان میں یہ شعور پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ موجودہ حالات کو سمجھے اور پھر اس سلسلے میں کیا تدارک اور اس کے لیے کیا تدبیر ہونا چاہیے اس پر غور و فکر کرے۔ اس سلسلے میں میں نے مشورہ دیا ہے، اللہ کرے کہ اس سلسلے میں ہمیں کچھ کام کرنے کی توفیق مل جائے اور یہ کامیاب ہو جائے کہ علماء کی ایک جماعت خالص ایسی ہونی چاہیے جو سیاسی امور ہی پر کام کرنے والی ہو۔ سیاسی امور کو غور کرنا، حالات کو دیکھنا، مسائل کو سمجھنا، ملت کی ضروریات کو سمجھنا، اور جو حالات مختلف اور ناموافق پیش آتے ہیں اس سلسلے میں تدبیریں کر کے کس طرح ان کو حل کرنا چاہیے، قانون کے دائرے کے اندر ہم کس طرح یہ سب کام کر سکتے ہیں۔ حضرات علماء کی ایک جماعت خاص طور پر یہی کام کرنے والی ہے۔ اگر ایسی جماعت ہم میں بنتی ہے اور یہ کام مستقل طور پر وہ کرتی ہے اور پھر انہی کے ذریعے سے عملی طور پر سیاست میں کام کرنے والے لوگ ہدایت پا کر ان کے مشوروں سے چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہمارے بہت سارے مسائل انشاءاللہ حل ہوتے جائیں گے۔ حالات ایسے ہیں، نازک ترین حالات ہیں کہ ان کے اندر غور و فکر کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے اور بالخصوص حضرات علماء کرام کی ذمہ داری۔ صدائے اتحاد نے اسی آواز کو اٹھایا ہے اور مختلف جگہ پر اس سلسلے میں کام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ آج کا یہ اجلاس بھی اسی سلسلے میں تھا، لیکن یہ آخری نہیں ہے، اس سلسلے میں انشاءاللہ اور بھی مختلف جگہ پر اجلاس منعقد کیے جائیں گے اور اس سلسلے میں کام کیا جائے گا۔ یہ صدائے اتحاد کا ایک پیغام ہے اور اس سلسلے میں کام کرنے کی نوعیت یہ ہے جو انشاءاللہ کارآمد ہوگی، امید کی جاتی ہے۔ ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے۔ ہماری طاقت اس وقت گنی جاتی ہے جب ہمارا ووٹ ہو، جو انسان ووٹ دینے کا اہل ہو تو وہ اپنا نام ووٹر لسٹ میں دیکھنا چاہیے، کیونکہ دیکھا جا رہا ہے اکثر و بیشتر خاص طور پر مسلمان اس سے ذرا پیچھے رہ جاتے ہیں اور اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ اس وجہ سے میں ہمارے علماء اکرام سے، مساجد کے کمیٹی کے تمام ذمہ داروں سے اور ایسے ہی دانشوران سے، افسران سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ الیکشن کمیشن نے ایک ایپ تیار کیا ہے، پلے اسٹور میں بھی ملتا ہے اور اسی طرح جو ایپل فون ہے اس کے ایپ اسٹور میں بھی ملتا ہے، تو آپ وہاں سے اس
ووٹر ہیلپ لائن کے ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں، ہر ایک اپنے نام کو چیک کریں، اپنے گھر والوں کے نام کو چیک کریں، اگر نہیں ہے تو اسی کے اندر آپ آرام سے اپنا نام داخل کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فالو اپ کرنے کے لیے ہمارے یہاں ہر محلے کے کچھ نوجوان ذرا کھڑے ہوں، ذرا ساتھ دیں، تو انشاءاللہ پہلے ہماری طاقت بنے گی۔ ہم کبھی کسی پارٹی کی طرف نہ تو ہمارا رجحان ہے، نہ ہم کسی پارٹی کی طرف توجہ دیں گے کہ ہاں یہ ہماری پارٹی ہے یا وہ ہماری پارٹی ہے۔ ہم تو وہ پارٹی کے ہیں جو اچھا کام کرے، جو نمائندگی کے ساتھ صحیح طریقے سے کام کرتے ہیں، تو اور محلے کے جو لوگ ہوتے ہیں، علاقے کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے قائد کو چنیں گے۔ یہی شروع سے ہماری کوشش ہے۔ تو ہم تمام خاص طور پر ہمارے اس ملک کے اور ہماری اس ریاست کے اور ہماری شہر کے مسلمان نوجوانوں سے، احباب سے، جن کی عمر 18 سال ہو گئی ہو یا علاقے منتقل ہو گئے ہوں، یہ سب اس پر توجہ دے کے اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں تاکہ ہماری طاقت بنے۔ پھر اس کے بعد ہم اپنی آواز کو قوم کے سامنے اور اسی طرح ہمارے ملک کے قائدین کے سامنے رکھنا ہمارے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ میں مساجد کے ائمہ اکرام سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اپنے اپنے مساجد میں ایک کاؤنٹر ہی بنائیں یا لوگوں میں جمعہ کے خطبات کے ذریعے اویئرنیس پیدا کریں کہ جو ایپ بنا ہوا ہے اس کے ذریعے بآسانی اپنا نام تلاش بھی کر سکتے ہیں، اپنا نام داخل بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس سے ضرور ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر ہمارا نام اندراج نہیں ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں ہمارے جو کارپوریشنز کے لوگ ہیں، BBMP کے لوگ ہیں، ان سے ملاقات کر کے اپنا نام ضرور داخل کرنا چاہیے۔ حالت حاضرہ اور سیاسی بیداری، اس کام کو جو ہے پچھلے 2 جلسے ہم نے منعقد کیا۔ اس سے پہلے سیاسی جماعت والوں کو بلا کر کے ان کے سامنے کچھ سوالات رکھے ہیں۔ آج صدائے اتحاد کرناٹک کے صدر محترم جناب مفتی شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم اور ہمارے یہاں خلیل الرحمان مدنی صاحب اہل حدیث جماعت سے اور مہدوی جماعت سے ہمارے سید امجد اور حنیف صاحب ہیں، بھورا جماعت کے نائب صدر کی حیثیت سے عباس علی بھورا ہیں، اور جو ہے شیعہ جماعت کی طرف سے اعجاز علی جوہری صاحب سیکریٹری کا عہدہ ہے۔ یہ ہے کچھ حالات جو وقت کی وجہ سے ان کے علماء نہیں آ سکے، یہ لوگ افسوس جتائے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی میٹنگ میں تمام جو ہے علماء کے ساتھ بیٹھیں گے۔ موقع ہی کچھ ایسا تھا کہ مدارس چل رہے ہیں، لوگوں کے لیے کچھ تکلیفیں ہو گئی ہے کہ آنے کے لیے۔ اب رہا پیغام یہ کہ حضرت والا نے بتا دیا ہے کہ آئندہ اجلاس اور کرنا ہے، کرنے کے بعد جو ہے جماعت مقرر کر دی جائے گی صدائے اتحاد کی طرف سے کہ تمام علماء، ایک علماء کی ایسی ٹیم ہوگی جو صرف اور صرف سیاسی بیداری کے لیے ہی کام کرے گی۔ اب یہ اور بھی کچھ مجلسیں ہیں، وہ ہونے کے بعد انشاءاللہ وہ طے ہوگا۔ اب جو پیغام جو ہے صدائے اتحاد کا اس لیے دینا ضروری ہو گیا کہ ہماری ملی تنظیمیں ہیں، وہ کچھ وجہ سے اتنے آگے نہیں جا سکی، اس وجہ سے ہم صدائے اتحاد والے مجبوراً آگے آنا پڑا ہے۔ اور کچھ لوگوں کو گمان ہے کہ ہم لوگ کسی کے کہنے پہ یہ جلسے منعقد کر رہے ہیں، یہ بات انہوں اپنے دماغ سے نکال دینا چاہیے۔ کسی نے کہا کہ RSS فنڈنگ کر رہی ہے، کسی نے کہا دوسری پارٹی نے تنظیم پہ فنڈنگ کر رہی ہے۔ ہم کسی کے ایجنٹ نہیں سوائے کلمہ طیب کے ایجنٹ ہیں۔ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ایجنٹ ہیں، ہم کسی کے ایجنٹ نہیں۔ اور کوئی آج تک صدائے اتحاد کے 12 سال کے پروگرام میں 10 روپیہ باہر کا اگر بتا دے تو میں اپنے آپ کو کافر سمجھوں گا کہ ہم لوگ اتنے خوددار ہیں، اتنے مضبوط ہیں کہ ہمیں نہ کوئی خرید سکتا ہے اور نہ ہم بکنے والے ہیں۔ جو بھی کام اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، یہ اس لیے کہ ملت میں جو کھویا ہوا وقار واپس آ جائے، جو علماء کا جو گراف کو یہ لوگ گرا چکے ہیں اس کو اوپر اٹھائیں، ان کے ذریعے امت کے لیے کام کریں۔ یہ صدائے اتحاد کا پیغام ہے۔ اتحاد کی باہمی اتحاد، یا وہ تنظیمی حوالے سے ہو یا ملی حوالے سے ہو، اس اتحاد کی ضرورت ہے۔ ایسا اتحاد جو ملک کے لیے، ملت کے لیے اور ہمارے قوم و ملت کے احوال کے لیے مفید ہو، فائدہ مند ہو، اس اتحاد کی ضرورت ہے۔ اس پروگرام میں ہم نے یہی بات کہی کہ بھئی ہمیں باہم متحد رہنے کی ضرورت ہے،
اور ایسے اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے جو ملک کے مفاد میں ہو، سیاست کے مفاد میں ہو، ملت کے مفاد میں ہو، اور ہم 135 کروڑ ہندوستانی آبادی جو ہے اور ہندوستانی ناگرک جو ہیں ان کے مفاد میں ہو. ایسے اتحاد کی اس وقت سخت ضرورت ہے. یہ سب پورے اسٹیٹ کو پتہ ہے کہ صدائے اتحاد کے تقریباً 10-12 سال سے کام چلتے آ رہے ہیں، اور صدائے اتحاد ایک ایسی تنظیم ہے جس میں تمام مخاطب فکر کے لیڈرز ہیں، اس میں شامل ہیں اور تھے، اور یہاں تک کہ ہمارے امیر شریعت اول حضرت مفتی اشرف علی صاحب اس میں موجود تھے، مفتی شمس الحق صاحب تھے، اور اسی طرح سے جناب سید ضمیر پاشا صاحب تھے، اور میرے والد صاحب جناب انور شریف صاحب بھی اس میں موجود تھے. تو الحمدللہ والد صاحب کے بعد میں بھی صدائے اتحاد کا ایک حصہ جڑ کر الحمدللہ عوام اور انسانیت کی خدمت کے لیے ہم لوگ کام کر رہے ہیں. اور خصوصی طور پر اس موقع پر صدائے اتحاد کا فوکس رہا ہے حالات حاضرہ پر، جو اسٹیٹ میں کنڈیشن ہے مسلم کمیونٹی کا، اور سیاسی بیداری کے لیے، خصوصی طور پر علماء میں سیاسی بیداری کے لیے ایک صدائے اتحاد کی کوشش چلتی آ رہی ہے. اور اس سے پہلے بھی کئی دوسرے بھی نشستیں ہوئی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ چوتھی نشست ہے جس میں اس ایریا میں صدائے اتحاد کی طرف سے آرگنائز کی گئی ہے. سر، مائنارٹیز کرناٹکا میں 1 کروڑ سے زیادہ بہت بڑی پہل ہے جو صدائے اتحاد کرنے جا رہی ہے. نوجوانوں کو آپ کیا اپیل کریں گے کہ اس طرح کی پہل کیسے وہ سپورٹ کریں؟ جی، نوجوان طبقے سے یہ میری گزارش ہے کہ آپ اپنے جو لوکل مسجد ہے یا مدارس ہے، جو لوکل کوئی بھی ایک ریلیجس آرگنائزیشن ہے جو سیکولر طریقے سے کام کرتی آ رہی ہے، اس سے آپ کنیکٹ ہو جائیے، تاکہ ایک جب رہنما رہے گا آپ کے پاس، ایک قومی رہنما رہے گا، تو الحمدللہ آپ کو صحیح صراط المستقیم کے راستے پہ آپ کو چلانے کی توفیق ملے گی.